11 ستمبر 2012 پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی المناک دن۔ کراچی اور لاہور دونوں جگہ فیکٹریوں میں آگ لگی۔ جی، لیکن کراچی کی جو علی انٹرپرائزز تھیں بلدیہ ٹاؤن میں، وہ سانحہ تو ہمارے ملک کی بدترین صنعتی آفتوں میں شمار ہوتا ہے۔ سینکڑوں جانیں چلی گئیں۔ بالکل، تو آج ہم اسی سانحے کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر، کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں ہوا، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ ہاں، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ یہ معاملہ کتنا پیچیدہ تھا، حفاظتی مسائل سے لے کر بعد میں جو الزامات سامنے آئے ان سب کو دیکھیں۔ اچھا، تو علی انٹرپرائزز کراچی یہ گارمنٹس فیکٹری تھی، جرمن برانڈ کے لیے جینز وغیرہ بناتی تھی۔ شام کا وقت تھا جب آگ لگی۔ جی، اور اطلاعات کے مطابق اس وقت کوئی 1200 سے 1500 کافی بڑی تعداد میں مزدور اندر کام کر رہے تھے۔ اور آگ بھی بہت تیزی سے پھیلی، لیکن سب سے خوفناک بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ باہر نکلنے کے راستے وہ مبینہ طور پر بند تھے اور کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ بالکل، اسی وجہ سے یہ ایک طرح کا موت کا پھندا بن گیا۔ کم از کم 260، کچھ رپورٹس میں 289 تک مزدور جاں بحق ہوئے، زیادہ تر دھوئیں اور بھگدڑ کی وجہ سے۔ اور اسی دن لاہور میں بھی ایک جوتا فیکٹری میں آگ لگی تھی، وہاں بھی 25 لوگ جان سے گئے۔ جی ہاں، وہاں بھی کہا گیا کہ جنریٹر سے چنگاری اٹھی اور کیمیکلز تک پہنچ گئی، اور وہاں بھی نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو بند تھا۔ یہ ایک ہی دن میں 2 واقعات اور مماثلت بھی، یہ بڑا پریشان کن تھا۔ ایک بات جو مجھے بہت حیران کرتی ہے اور ذرائع میں بھی ہے، وہ یہ کہ علی انٹرپرائزز کو آگ لگنے سے صرف کچھ ہفتے پہلے ایک بین الاقوامی سرٹیفکیٹ ملا تھا، SA8000۔ ہاں، رینا نامی ادارے نے دیا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی سیفٹی سرٹیفیکیشن اور دوسری طرف اتنی بنیادی حفاظتی خامیاں، بند دروازے، سلاخیں۔ اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ سرٹیفیکیشن کیسے ملی؟ کیا معائنہ ٹھیک نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ تو سوالات ہیں۔ کیا معائنے ناکافی تھے یا پھر بس کھانا پوری تھی؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی جیسے 2007 میں فیکٹری کو نوٹس ملے تھے۔ کے کا موقف تھا کہ 2011 تک وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ لیکن جو حالات موقع پر تھے وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ بالکل، قانون تو موجود ہے، فیکٹریز ایکٹ 1934، لیکن اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ اصل مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر اس معاملے میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ فروری 2015 میں رینجرز کی طرف سے ایک JIT رپورٹ آئی۔ جی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ۔ اس رپورٹ نے کہا کہ یہ آگ حادثہ نہیں تھی، بلکہ مبینہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کے کارکنوں نے لگائی تھی۔ ہاں، رپورٹ میں الزام تھا کہ فیکٹری مالکان سے بھتہ مانگا گیا تھا، کوئی 200 ملین روپے، اور جب نہیں ملا تو آگ لگا دی گئی۔ یہ بہت سنگین الزامات تھے، اور اس نے تو پورے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ بعد میں عدالت نے اسی بنیاد پر فیصلہ بھی دیا۔ 2 مبینہ کارکن تھے، عبد الرحمن عرف بھولا اور زبیر عرف چریا، انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اور کچھ فیکٹری گارڈز کو بھی سزا ہوئی؟ جی، 4 گارڈز کو غفلت برتنے پر عمر قید ہوئی۔ لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ MQM کی قیادت ان الزامات کو ہمیشہ مسترد کرتی آئی ہے۔ ہم یہاں صرف JIT رپورٹ اور عدالتی کارروائی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فیکٹری مالکان بھائیلا فیملی، ان کا کیا بنا؟ ان پر بھی تو کیسز بنے تھے۔ جی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، اکاؤنٹس منجمد ہوئے، نام بھی ECL میں ڈالے گئے۔ اس سب کے بعد متاثرین کے لیے معاوضے کی بات بھی ہوئی۔ حکومت نے کچھ کیا، اور وہ جرمن کمپنی کے جی، حکومت نے بھی اعلانات کیے، اور کے نے بھی کافی بین الاقوامی دباؤ کے بعد اور ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ثالثی میں 2018 میں جا کر کوئی $5.15 ملین دیے۔ یہ رقم کیسے دی گئی؟ یہ پینشن کی صورت میں متاثرین کے خاندانوں کو تقسیم کی گئی۔ لیکن یہ صرف پیسوں کا معاملہ تو نہیں تھا، اس سانی نے بہت بڑے سوالات کھڑے کیے۔ بالکل، اصل میں اس نے پاکستان میں مزدوروں کے کام کے حالات، ان کی حفاظت کے معیارات، ان پر عمل درآمد نہ ہونا، ان سب چیزوں کو پوری دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کم اجرت، کوئی تحریری معاہدہ نہیں، یونین کا تحفظ نہیں،
یہ سب مسائل؟ جی، یہ سب حقیقتیں کھل کر سامنے آئیں۔ مزدوروں کے بنیادی حقوق کا فقدان یہ بھی واضح ہوا۔ تو بلدیہ فیکٹری کا یہ سانحہ واقعی ایک بہت ہی دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا۔ سینکڑوں جانے گئیں، خاندان تباہ ہوئے، اور انصاف کا عمل بھی وہ کتنا سست اور پیچیدہ رہا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ صنعتی ترقی کی قیمت کیا انسانی جانیں؟ اصل سوال یہی ہے کہ کیا ہم نے اس سانحے سے کوئی سبق سیکھا؟ کیا حالات بدلے ہیں؟ اور جب غفلت، مبینہ جرائم اور نظام کی خامیاں ایک ساتھ مل جائیں تو پھر حقیقی احتساب کیسے ممکن ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ سانحہ آج بھی ہم سے پوچھ رہا ہے۔